بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت ونقول هل من مزيد. حضرات وقار، دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو دوسروں کا ساتھ چاہیے اور دوسروں کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے اس میں کچھ ایسے اخلاق فاضلہ ہونے چاہیے جن کی بنیاد پر اور جن تعلقات کی بنا پر یہ اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں سے اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے اور ان سے اپنے حقوق کو لینے کے بعد ان کے حقوق ادا بھی کرے. دنیا کے اندر ہم بڑی بڑی اقوام کو دیکھتے ہیں، ساری آپس میں چاہے اندر سے جتنی مرضی کٹی ہوئی ہو لیکن عالمی سطح پر اپنے آپ کو یکجہتی کے راستے شو کروایا جاتا ہے. صرف اپنے ملک کی ہی مثال لے لیجیے، یہاں پر بھی یہی کام چلتا ہے کہ ہم چاہے اندر سے جتنا مرضی مذہب کی لڑائیوں میں یا سیاست کی لڑائیوں میں کٹے ہوئے ہوں، لیکن جب ہم عالمی سطح پر اپنا نقو شروع کرتے ہیں تو ہم ایک پاکستانی کے طور پہ اپنے آپ کو متعارف کروانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ملک، یہ جگہ، یہ زمین، یہ وطن ہماری پہچان ہے اور اس پہچان کے طور پہ ہم دنیا کے اندر جانے جائیں گے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. بیائی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی آئلی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بھی ایک ایسی چیز کو رکھا ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے ساتھ جوڑ دے گا، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے جوڑے گا تو وہ خود بھی کامیاب رہے گا، اس کی پہچان ہوگی. اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اور حالت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے جنازے کو میں بھی کہ کوئی گدہ لینے والا بھی نہ ملے. جس گفتگو کو آج ہم آغاز کرنے والے ہیں، دیکھنے میں وہ ہمارے اعمال میں بڑی آسان ہے، ہم بڑی آسانی سے وہ کام کر لیتے ہیں اور اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی ہو. لیکن احادیث کے اندر اس فعل شنیع کی جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے اور یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ لا يدخل الجنہ، جو بندہ ایسے کام کا ارتکاب کرے گا اس کو جنت کی انٹری نہیں دی جائے گی. اور ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جنت کی خوشبو اتنے ہزار سال کی دوری پر آتی ہے یا صحیح روایت کے مطابق 500 سال کی دوری سے آتی ہے. جو بندہ اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرتا. اور ہم اس گناہ کو، اس بات کو، اس عمل کو یوں لے لیتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، میرے ساتھ جڑنے والوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے تو میں بھی تو ایسا ہی کروں. جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں، پچھلی ملاقات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ صبر انسان کو کیا کیا سکھاتا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ان کے ساتھ لڑائی ہے، اختلاف ہے، وہ آپ کے اپنے ہونے کے باوجود بیگانوں سے بھی برے رویے کر رہے ہیں اور آپ کے دین کو، آپ کی بات کو
یہ جو ہے کفار کے ساتھ معاملہ کہ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، علماء کرام نے اس کی جو تفسیر لکھی ہے وہ مختصر میں اتنی بیان کروں گا کہ آپ کفار سے اپنا معاملہ ایسا کر دیں، ان کو یہ شو کروائیں کہ آپ ان سے پیچھے ہٹ گئے، مکمل کٹ آف کر دیں، لیکن کٹ آف ایسا نہ ہو کہ کل وہ آپ ان کو دعوت بھی نہ دے سکے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ آپ کو کچھ سمجھے ہی نہ، بلکہ ان کو یہ باور کروائیں کہ آپ جو بولنا کرتے تھے، آپ کی زبان سے جو موتی چڑھا کرتے تھے وہ اب جھڑنے بند ہو گئے، آپ کی زبان سے حکمت بھری جو باتیں نکلا کرتی تھی جن میں معاشرے کی بہترین بناوٹ کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبودیت کے لیے جو اصول دیے جاتے تھے وہ اب ملنا بند ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوانا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، اور ایسا ہوا بھی تھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو مکہ کے مشرک ارد گرد کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے، بچے وہاں پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، عورتوں کا وہاں پر جو گھٹا ہو جاتا تھا، اللہ رب العزت نے سوز ایسا رکھا تھا، دعوت کا پیغام پہنچ رہا تھا، برابر سرابر کام ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو تھوڑا پیچھے ہٹنے کا حکم دیا ہے یہ اس لیے دیا کہ ان کو بھی تھوڑا پتا لگے کہ ہمارے اندر بھی کچھ پانی ہے، ہماری بھی کوئی بات ہے، ہماری بھی کوئی اہمیت ہے، یہ نہیں کہ ہم صرف طاقت دیتے رہیں اور اپنے آپ کو جھکاتے چلے جائیں۔ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا اور ان سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے دیکھو پھر یہ تمہاری طرف آئے، اور پھر ایسا ہوا تھا، کتنے ہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں کرتے تھے وہ اس میدان میں آ کر اس پوائنٹ پہ آ کے سمجھ گئے اور دین کا حصہ بن گئے۔ یہ ہے مشرکین کے ساتھ رابطہ۔ اگر ہم آپس میں اس کو دیکھیں کہ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آپس کے معاملات کے اندر کٹ آف کر دینا، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، دین اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اکثر پڑھا کرتے تھے، سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، تم سے تمہاری رشتے داروں کے متعلق سوال کیا جانا ہے۔ اگر اس کو ہم تھوڑا ڈیپلی دیکھیں تو رشتے داری سے مراد کیا رشتے داری ہے؟ رحم کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا والارحام، اس میں را ہا اور میم مادہ نکلتا ہے، تو یہ را ہا اور میم ان کا چکر کیا ہے؟ ہر وہ بندہ، مختصر سے اس کی تعریف ہے، ہر وہ بندہ جس کا ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے، وہ چاہے ہمارا رشتے دار ہو، وہ دور بار کا رشتے دار ہو، چاہے وہ ہمارا کاروبار میں شراکت دار ہو یا ہمارا گاہک ہو، ہمارا آگے بیٹھنے والا، پیچھے بیٹھنے والا، دائیں بائیں بیٹھنے والے، گھر کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہمسائے، کوئی بھی بندہ ہو جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، جو ہمارے قریب رہتا ہے، وہ ہمارا رشتے دار ہے۔ اور اگر ہم خونی رشتے داریاں دیکھیں تو خونی رشتے داریاں تو اپنی جگہ، خاندان کی رشتے داریاں، نسل اور برادری کے رشتے اپنی جگہ، لیکن ایک رشتہ وہ بھی ہوتا ہے جو مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہاں اکٹھا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہم یہاں پر اس بنیاد پر اکٹھے ہیں، آپ میری بات اس وجہ سے سن رہے ہیں کہ میرے اندر لا الہ الا اللہ موجود ہے، میں آپ کو سنا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے اندر بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ اگر یہ رشتہ نہ ہو، یہ قائم نہ رہے تو دنیا کے اندر دین بھی قائم نہیں رہے گا، اور سچی بات یہ ہے ہم قائم رہیں یا نہ رہیں یہ دین قائم رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اگر ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی نافرمانی شروع کر دیں، حدیث کے اندر آتا ہے چاہے ساری انسانیت اکٹھی ہو کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے اور سارے کے سارے اللہ رب العزت کو غلط کہیں، اپنی مرضیاں کریں، بغاوتیں کریں اور شرکیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی بادشاہت کو اتنا سا بھی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے لگ جائیں تو تب بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرتا ہے رب
ہدایت کی چھال پڑتی رہتی ہے، اس کے اوپر ہدایت کا راستہ واضح کیا جاتا رہتا ہے. اگر وہ آ جائے تو فبیہا، اگر نہیں آتا تو اس کی مرضی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستوں کا واضح کر دیا ہے کہ چاہے تم ہمارا بن جا چاہے تم ان کا بن جا. آپس کے اندر رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ آیت ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے تم سے تمہاری رشتہ داریوں کے متعلق سوال کرنا ہے. رشتہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کے حوالے سے، آپس میں معاملات ٹھیک کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن آج کی اس ملاقات میں ہمارے جتنے جملہ مسائل ہیں جن میں ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں جی میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پر یہ کیا تھا اس لیے میں اس کو نہیں بلا رہا، یا میرے بھائی نے جب مال کو تقسیم کیا جا رہا تھا، وراثت تقسیم ہو رہی تھی تب اس نے اتنا حصہ لے لیا تھا، یا میرا اپنی بہن سے ناتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ مجھے صحیح طرح بلاتی نہیں ہے، یا میری پھوپھی یا میرا تایا یا چاچا میرے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے تو میں اس وجہ سے اس کے ساتھ نہیں جڑتا، اپنے بچوں کو بھی روکتا ہوں. ان تمام مسائل کا حل حدیث کے اندر دیا گیا ہے، اور ایک حدیث نہیں ہے اس کے بارے میں، تقریباً 15 کے قریب ہمارے سامنے ایسی احادیث ہیں جن میں ہمارے ان تمام مسائل کا حل موجود ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ صلہ رحمی، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ داروں کو جوڑنا، اس کی شریعت کے نزدیک فضیلت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وآثرہ، اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اور وہ یہ چاہے کہ اس کے خاندان برادری والے رشتہ دار سارے اکٹھے ہو جائیں، آپس میں رشتہ داریاں جڑ جائیں اور اتفاق اور اتحاد ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ بندہ چاہے تو اپنے آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑنا سیکھ لے. میرے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی کیسا بھی کرتا ہے، میرا کام یہ بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑوں. سنتے چلے جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ آیا اور اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ اور پکڑ کے کہنے لگا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا کام بتائیے جس کے کرنے میں مجھے جنت کا داخلہ مل جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دین کی بنیادی باتیں تھیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نماز کو ادا کرنا ہے، زکات دینی ہے اور روزہ رکھنا ہے، ان 4 باتوں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تم نے اپنے ساتھ یہ معاملہ بھی رکھنا ہے کہ تم سے کوئی ٹوٹنے نہ پائے. کوئی بھی تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا واقف کا ہے، تم نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس کے شروع میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا، یا وہ عمل بتائیے جس کے کرنے میں ہمیں جنت ملے گی، تو یہ وہ عمل ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑے. اور پچھلی حدیث میں یہ فائدہ ذکر کر چکا ہوں کہ بندے کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جو رشتہ داروں کو جوڑتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یقیناً یہ مسئلہ بھی آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والی حدیث میں ہم وہ مسئلہ ڈسکس بھی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، آصلہم ویقطعونی، میں ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے ہم کسی کے ساتھ جتنا مرضی اچھا سلوک کرو، وہ آگے سے ساری کیتی کرائی منہ میں ڈال دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا، ہمارا کوئی ذہن میں رکھتا ہی نہیں. ہم اس کے ساتھ 1000 بار اچھا کام کریں، اس کی ایک بات نہ مانے، وہ ہمارا سب کچھ دھوکا دے کر دیتا ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا. اور اس کے انداز سے، اس کے اعتبار سے ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر بھی بندوں والی بات ہی نہیں، یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. آصلہم ویقطعونی، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ آگے سے مجھے اپنے آپ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے بلاتا ہی نہیں ہے، وہ مجھے بلانا پسند ہی نہیں کرتا، حالانکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے. پتہ نہیں میرے کالے رنگ سے اس کو کراہت آتی ہے یا میرے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے اس کو
میں سلام لیے چلا جاتا ہوں یا ان سے رشتے داریاں جوڑنے کے لیے صرف بولتا ہی رہتا ہوں، صرف اظہار ہی کرتا چلا جاتا ہوں، بلکہ میں عمل کر کے بھی دکھاتا ہوں. ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو میں وہ بھی پوری کر دیتا ہوں. ان کی ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں. ان کے پاس کوئی چیز کی کمی آ جائے، وہ کسی مشکل میں پھنس گئے، میں جا کر ان کا ساتھ دیتا ہوں. میرے پاس اگر میں کسی اتھارٹی رکھتا ہوں، کسی جگہ پر میں افسر ہوں، میرا کوئی غریب رشتے دار یا میرا کوئی دوست کسی ایسی جگہ پر پھنس گئے جہاں سے میں اس کو نکلوا سکتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا بھی کرتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی پر بس نہیں ہے، انسان پر مختلف حالات ہوتے ہیں، اس کا ایمان کم ہوتا رہتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اگر وہ توڑتے ہیں میں جوڑتا ہوں، وہ برا کرتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں. اور یہ بھی کہ اگر جب وہ میرے ساتھ گالیوں والا معاملہ کریں، ہوتا ہے ایسے کہ لوگ دھکے دے کر نکال دیتے ہیں بلا وجہ، بغیر قصور کے کسی کو چھوڑ دیا، کہہ دیا کہ وہ ساڑھے نہیں مار گیا، سیدھے نہیں مار گئے. یا چھوٹی چھوٹی بات پر جب رشتے داریوں کو توڑا جاتا ہے تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا بردباری والا بندہ ہوں، میں بڑے جگرے والا بندہ ہوں، میں کچھ نہیں کرتا. یہ جہالت آ رہی ہے، لیکن وہ جہالت کی طرح میرے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، مجھے عجیب و غریب انداز سے تانے دیتے ہیں، الٹے نام دیتے ہیں اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں. اب یہ حالات میرے خیال میں ہم سب کے سامنے اس پوری حدیث میں جتنے حالات بیان کیے گئے ہیں ہم سب کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو جیسے بیان کر رہا ہے، جیسے مجھے بتا رہا ہے، اگر تو ویسے ہی ہے جیسا تو نے مجھے کہا ہے، تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسے جیسے بتا رہا ہے ویسا ہی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرے ساتھ مدد کے لیے اللہ نے رکھا ہے، تیری طرف سے ان کو جواب بھی دیتا ہے اور اب تیرے لیے اجر بھی تیرا کرتا ہے. اور صرف یہی پر بس نہیں، ابو داؤد کے اندر روایت ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بدلے میں صلہ رحمی کر دو، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی کر دیتا ہوں. ذالک القصاص ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کرتے ہو، یہ تو بدلے کا بدلہ ہوا. اصل قصاص کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرنا، اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ بندہ اس کو جوڑے تو اس کو توڑ پائے، جو اس کے ساتھ کاٹتا ہے. ہم مثال لے لیتے ہیں، ہمارے ایک رشتے دار ہے یا اس کو بھی تھوڑا آسان کر رہے ہیں، ہم گلی میں سے گزر رہے ہیں، عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ گلی میں کتا کھڑا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی اب کتا اس کے پیچھے ہے، وہ بھونک بھی رہا ہے. اب عقل مند آدمی کبھی بھی رک کر اس کو جواب نہیں دے گا، بلکہ خاموشی سے اپنا دامن بچا کے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے گا. بالکل ایسے ہی کچھ رشتے دار ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جینا حرام کر دیتے ہیں، بڑا عجیب رویہ ہوتا ہے ان کا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو ویسے ہی جواب دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. ان کو باہجرہم حجرا جمیلا، ان کو تھوڑا سا پیچھے ہو کر دکھایا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہماری بھی کوئی اہمیت ہے. لیس الواصل بالمکافی، یہ نہیں کہ ادنے کا بدلہ دو، بلکہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو لیکن تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو بھی پتہ لگے کہ تمہاری کوئی امپورٹنس ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ تھوڑا رویہ اچھا رکھنا چاہیے. لیس الواصل بالمکافی. اور آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ رب العزت نے رحمان کو، جب اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو پیدا کر لی ہے، اور ایک روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا. خیر جیسا بھی ہو، اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں اللہ رب العزت نے رحم کو بھی پیدا کیا. جب ساری مخلوقات پیدا ہو گئی تو یہ رحم، اس کو اللہ رب العزت نے سبحان اللہ کی، یہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ میں تو کمزور سا ہوں، مجھے تو لوگ توڑا کریں گے، مجھے کس نے جوڑنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا. اندازہ کیجیے کہ ہمارے رویے اپنے دوستوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ، ابھی صرف یہ حدیث ہلکی ہلکی سخت ہو رہی ہے، آگے جا کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ
کی شکل اللہ رب العزت اس کو عطا کریں گے، یہ آئے گا، اور جب اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا یہ کہے گا اللہ واصل من وصل، اے اللہ اس کو جوڑ دے، اس کی عزت کر جس نے مجھے دنیا کے اندر جوڑا، وقت من قطعنی، اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دے جس نے مجھے دنیا کے اندر کاٹا۔ اور وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بات نہیں سنی جائے گی جس بندے نے دنیا کے اندر رشتے داری توڑی ہو۔ آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض موت میں مبتلا ہے اور ارشاد فرمایا ارحام وہ لوگ اپنے رشتے داروں کا خیال کر لینا۔ تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو ساری انسانیت کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ ہر اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں جس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہوتا، اور جب شرک نہیں ہوتا اللہ رب العزت سب کو جنت کا داخلہ عطا کر دیتے ہیں۔ پھر ان دو بندوں کو اللہ رب العزت پینڈنگ کر دیتے ہیں جن دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بلانا چھوڑا ہوتا ہے، جن دونوں نے ایک دوسرے سے تعلق ختم کیا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے انظر هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مؤخر کر دو، ان کو بھی چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں صلح کر دیں۔ اور طبرانی کی روایت کے اندر ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑ دو اور پھر دیکھو کہ کل قیامت کے دن میں ان سے رشتہ داروں کے متعلق کیسے سوال کرتا ہوں۔ مجھ اور آپ سے اس کا سوال کیا جانا ہے، میٹھے اور نمکین رشتے انسان کی زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی بندہ برا کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ہم بھی انسان ہیں، ہم لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے کہ ہم اس کے ساتھ اچھے سلوک کرتے چلے جائیں۔ پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ پھر شریعت یہ کہتی ہے بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے والے بنو، چاہے سلام ہی کرو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، وہ اچھا نہیں کرتا، تو شریعت یہ کہتی ہے آپ اپنا رشتہ برقرار رکھیں جو تقوی کی بنیاد پر ہے، آپ اس کو سلام ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کا سلام بھی بھیجنا ہی اس کی غلطی کی اصلاح کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ الیہم یوم القیامہ، یہ اس طرح کی روایت ہے کہ لا، اس طرح حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بلانا چھوڑے 3 راتوں تک۔ قطع تعلق کی کرنی ہے، 3 دن کے لیے بندہ کر سکتا ہے، 3 دن میں بندے کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اپنی غلطی ہو وہ بھی نظر آ جاتی ہے، اور جس نے غلطی کی ہوتی ہے اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن جا کر بندے کو چاہیے کہ وہ صلح کر لے، اگر نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حرام ہے کہ کوئی بندہ ایسا کرے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور علماء نے اسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ بندہ اس کے بعد جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور اندازہ کیجیے ہمارے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو کئی سال ہو گئے کہ اپنے رشتے داروں کا منہ نہیں دیکھا، اور بالکل ویسے اس بات پر پکے ہو کر رہے کہ تسی سارے نہیں مرے تسی تو نہیں مرے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ جس بندے نے اپنے کسی رشتے دار کو، میں رشتے دار کی پہلے تعلیم بیان کر چکا ہوں، کسی رشتے دار کو 1 سال تک نہ بلایا تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے اس کا قتل کر دیا۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں بندے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، ایک غصے سے اور نفرت سے ادھر منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لیتا ہے۔ اور وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرنے میں محنت کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے رشتے داروں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ ہم سے ٹوٹ چکے ہیں ہم کم از کم سلام کی بنیاد پر ان کو اکٹھا کرنے والے بنے، نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنة قاطع الرحم، اللہ رب العزت جنت میں کسی بھی رشتے داری کو کاٹنے والے کو داخل نہیں کرے گا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم زمین میں فساد برپا کرتے ہو، اللہ کی بغاوت کرتے ہو اور رشتے داروں کو توڑتے ہو، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ رشتے داریوں کو توڑنا اللہ کی لعنت کا بھی سبب ہے۔ اور آخری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو بندہ
اس کا وبال دنیا کے اندر اس کے اوپر پڑ جاتا ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ اللہ نے کسی رشتے داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہو اور وہ اس کو توڑتا ہو اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہو۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، وہ لوگ جو اپنے رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور کل قیامت کے دن حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کا جنت کے دروازوں پر استقبال کیا جائے گا اور ان کو یہی کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم نے اپنے رشتے داروں کی باتوں پر، دنیا کی مصیبتوں پر جو صبر کیا ہے ان کی باتوں کو سہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر سلامتیاں ہوں، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر اللہ سلامتیاں نازل کرتا ہے اور کتنا ہی اچھا ہے جو آخرت کا ٹھکانہ تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر رشتے دار اگر ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ برا نہیں بننا چاہیے، کیونکہ نئی سرباز سے بالمقابل رشتے داری وہی ہوتی ہے جو توڑتا ہے ہم اس کے ساتھ جوڑنے والے بنے، رزق میں اضافہ ہے، عمر میں اضافہ ہے، خاندان میں محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی